1818 کا فرینکنسٹائن اور ہماری جمہوریت کا ڈھانچہ۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 20 اکتوبر 2017۔ کتاب ایک بہترین استاد ہے۔ بعض اوقات صدیوں پرانی کتاب میں لکھی بات حال پر بھی پوری اترتی ہے۔ مثلاً یہ جملہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت راست نہیں آتی۔ اس پر غور کریں تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں جمہوریت کا ڈھانچہ بنانے والوں سے کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ رہ گیا جس کے باعث ہم جمہوریت سے اس طرح مستفید نہیں ہو سکے جس طرح دوسرے ممالک جمہوریت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس سوچ کو لے کر ماضی کی کتابوں میں جھانکیں تو 1818 میں لکھا گیا ایک ناول فرینکنسٹائن یاد آ جاتا ہے۔ اس شاہکار کی رائٹر ایک انگلستانی لڑکی میری شیلے تھی۔ یہ انگریزی ادب کی لازوال ڈراؤنی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ ناول کی مختصر آؤٹ لائن کے مطابق وکٹر فرینکنسٹائن جنیوا کے ایک امیر اور تعلیم یافتہ خاندان کا نوجوان تھا جسے کیمسٹری کے سائنسی تجربات کرنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلا گیا۔ ایک مرتبہ اس نے درخت پر آسمانی بجلی گرتی دیکھی جس سے ہرا بھرا درخت جل گیا۔ اس واقعے سے وہ بہت سہم گیا۔ اس کے علاوہ ماں کی موت کا بھی اس پر بہت اثر ہوا۔ ان حادثات نے اس کے دل میں ایک خاص طرح کے سائنسی تجربات کرنے کا خیال پیدا کیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ لیبارٹری میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو ناقابل تسخیر ہو۔ موت کو شکست دینے کے اس غیر فطری جنون پر فرینکنسٹائن نے کام شروع کر دیا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے رہائشی کمرے کو ہی لیبارٹری بنا لیا۔ وہ مختلف جانوروں کے اعضاء اکٹھے کرتا، رات کے اندھیرے میں قبرستان سے ہڈیاں وغیرہ نکال کر لاتا اور ان اشیاء کو مختلف ترتیب سے جوڑتا رہتا۔ اس کی لیبارٹری میں ہر طرف گوشت، خون اور ہڈیوں کے ٹکڑے بکھرے رہتے۔ لیبارٹری کا پورا ماحول اتنا بدبودار ہو چکا تھا کہ وہاں سانس لینا بھی دشوار تھا۔ لیکن فرینکنسٹائن نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اسی لیبارٹری میں 2 سال تک مسلسل تجربات کیے۔ اس دوران اس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ بھی نہ کیا۔ 2 برس کے بعد ایک اندھیری رات کو شدید برف باری ہو رہی تھی جب اس نے اپنی تخلیق کردہ شے کا سوئچ آن کیا۔ عین اسی وقت بہت زور کی آسمانی بجلی کڑکی اور لیبارٹری میں روشنی پھیل گئی۔ فرینکنسٹائن نے دیکھا کہ اس کی تیار کردہ شے نے آنکھیں کھول دی ہیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی ہے۔ فرینکنسٹائن اپنے انہونے کارنامے پر خوشی سے ناچنے کی بجائے نئی مخلوق کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ 8 فٹ کی بہت بدصورت بلا تھی جو اب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فرینکنسٹائن انتہائی خوف کے عالم میں لیبارٹری سے بھاگ گیا۔ صبح کی روشنی میں ڈرتے ڈرتے جب وہ لیبارٹری میں واپس آیا تو وہ بلا وہاں موجود نہ تھی۔ تھوڑے عرصے بعد اسے اطلاع ملی کہ اس کے چھوٹے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اسے یہ بری خبر بھی ملی کہ اس کے چھوٹے بھائی کے قتل کے شبے میں اس کی آیا کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ وہ اس سارے معاملے پر بہت حیران اور غمزدہ تھا۔ فرینکنسٹائن نے جب ان واقعات کے شواہد اکٹھے کیے تو وہ لرز گیا، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بھائی کی موت میں اسی بلا کا ہاتھ ہے۔ وہ بلا کی تلاش میں نکلا۔ آخر ایک ویرانے میں وہ اسے مل گئی۔ بلا نے اسے بتایا کہ لیبارٹری سے نکل کر جب وہ مختلف جگہوں پر گئی تو لوگ اس سے بہت خوف کھاتے اور نفرت کرتے۔ معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن اس نے اپنی شکل تالاب کے پانی میں دیکھی تو وہ خود بھی ڈر گئی، کیونکہ وہ ناقابل یقین حد تک بد شکل تھی۔ بلا نے کہا کہ وہ اپنی بدصورتی کی وجہ سے اچھے اور خوبصورت لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ بلا نے فرینکنسٹائن کو کہا کہ میرے تمام مسائل کے ذمہ دار تم ہو، کیونکہ تم نے ہی مجھے بنایا ہے۔ مجھے بنانے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی یا تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا، اس کا مجھے علم نہیں، لیکن اب میں بہت مصیبت میں ہوں اور تم سے بدلے لیتی ہوں۔ تمہارے بھائی کو میں نے ہی قتل کیا اور اس کے گلے کا لاکٹ آیا کے پاس رکھ دیا۔
تاکہ قتل کا شبہ اس پر ہو۔ بلا نے کہا کہ صرف ایک صورت میں تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے کہ تم میری ہی طرح کی ایک اور بلا بناؤ تاکہ میں اس سے شادی کر کے اپنی تنہائی دور کر سکوں۔ فرینکن نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے نئی بلا پر کام شروع کر دیا۔ جب وہ اس مشن کی تکمیل کے قریب تھا تو اس کا دوست لیبارٹری میں آیا اور فرینکن کو سمجھایا کہ اگر یہ دو بلائیں اکٹھی ہو گئیں تو ان کے بچے بھی پیدا ہوں گے جو دنیا میں تباہی لائیں گے، لہٰذا تم یہ مشن چھوڑ دو۔ وہ بلا کھڑکی میں کھڑی دوست کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوست کی گردن مروڑ دی۔ فرینکن نے پستول اٹھا کر بلا پر فائر کیے لیکن وہ بچ گئی۔ دکھی فرینکن اپنے گھر واپس چلا گیا اور اپنی محبوبہ سے شادی کر لی۔ پہلی رات کو جب فرینکن دوسرے کمرے سے کوئی چیز لے کر واپس اپنے کمرے میں آیا تو اپنی محبوبہ بیوی کو مردہ پایا۔ اس نے دیکھا کہ کھڑکی میں وہی بلا کھڑی تھی۔ ان تمام صدمات کے باعث اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرینکن اپنے آپ کو اپنے خاندان کی تباہی کا ذمہ دار سمجھنے لگا۔ اب اس کا ایک ہی مشن تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس بلا کو نیست و نابود کر دے۔ بلا آگے آگے ہوتی اور وہ پیچھے پیچھے۔ آخرکار بلا نے ایک دور دراز برفانی جزیرے میں ڈیرے ڈال دیے۔ فرینکن نے ایک بحری جہاز کے کپتان کی منت سماجت کر کے اس طرف چلنے کو کہا۔ کھلے سمندروں کا طویل سفر کرنے کے بعد بحری جہاز برفانی تودوں میں پھنس گیا۔ جنونی فرینکن نے سمندر میں تیر کر اس برفانی جزیرے تک جانے کی کوشش کی، لیکن یخ ٹھنڈے پانی کے باعث وہ راستے میں ہی مر گیا۔ جہاز کے کپتان نے فرینکن کی لاش نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ دی۔ کچھ دیر بعد کپتان نے دیکھا کہ ایک خوفناک بلا فرینکن کے پاس کھڑی تھی اور آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس کی تباہی کی ذمہ دار میں ہوں، جبکہ میری تباہی کا ذمہ دار یہ ہے کیونکہ مجھے بناتے وقت اس نے میری خوبصورتی کا خیال نہیں رکھا۔ یہ مر گیا ہے اور میں اب اپنے آپ کو برفانی جہنم میں غرق کر لوں گی۔ کیا پاکستان میں بھی جمہوریت کا ڈھانچہ بناتے وقت اس کی خوبصورتی کا خیال نہیں رکھا گیا تھا؟ کیا موجودہ جمہوری ڈھانچے میں سے سیاست پر خاندانی قبضے اور کرپشن کی بدصورتی کو نکال کر جمہوریت کو خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ شکریہ۔ دی اینڈ۔